Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. ہمارے سامنے کچھ گزارشات آئی تو لباس کے 3 اقسام بیان کیے گئے تھے۔ اب یہاں سے لباس کی 3 خوبیاں اور 3 عیوب اور اس کے متعلق کچھ ضمناً مسائل بھی بیان کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لباس کے اعتبار سے آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ انسان بنا ہے 2 چیزوں سے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جس طریقے سے جسم کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی طاقتور ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی روح بھی کبھی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی انسان کی روح تندرست رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ کہ تم بچو ظاہری گناہ سے بھی اور باطنی گناہ سے۔ تو ظاہری گناہ کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور باطنی یعنی چھپے ہوئے گناہ کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس انتقال ہونے پر اس مرنے والے کے لیے لاش کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لاشے سے یہ لفظ نکلا ہے جس کے معنی آتے کوئی چیز نہیں۔ تو لاش کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی انسان تو ہے کیونکہ اس کے اندر کی روح نکل چکی ہے، اب یہ خالی جسم ہے، اس لیے اس کو لاش کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر میں جو گناہ ہے، زبان سے جھوٹ بولنا ہے، شراب پینا ہے، غیبت کرنا ہے، رشوت دینا لینا ہے، اور باطنی جو گناہ ہے جیسے تکبر کرنا یہ اندر کا گناہ ہے، حسد کرنا یہ اندر کا گناہ ہے، اور بغض رکھنا یہ اندر کا گناہ ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگا رہنا یہ اندر کا گناہ ہے، کسی کے تعلق سے بدگمان رہنا یہ اندر کے گناہ ہے۔ تو ایک تو قسم ہے ظاہر کے گناہ کی اور ایک قسم ہے باطن کے گناہ کی۔ تو ظاہر میں ایک چیز ہے لباس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لباس کے تعلق سے آزاد نہیں چھوڑا کہ جو چاہے پہنے، جیسا چاہے رہے اور جیسا چاہے گھومے پھرے، آزاد نہیں چھوڑا۔ اس لیے اس کے لیے کچھ حد بندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جیسے قرآن میں اللہ نے بتلایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بنی آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے تمہارے پوشیدہ چیزوں کو چھپانے کے لیے۔ سوآت کہتے ہیں پوشیدہ چیزوں کو، ستر جس کو ہم لفظ ستر کہتے ہیں، ستر کا مطلب ہے مرد کے لیے بوکھی سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور مستورات کے لیے تو پورا بدن ہی ستر ہے۔ تو سوآتکم تمہارے پوشیدہ چیزوں کو چھپانے کے لیے، وریشا اور زینت اختیار کرنے کے لیے اللہ نے لباس کو اتارا ہے۔ تو لباس کے 3 اہم ہیں، ایک تو ہے چھوٹا لباس پہننا، اور ایک ہے باریک لباس پہننا، اور ایک ہے چست لباس پہننا جس کو ہم فٹ کہتے ہیں، ٹائٹ کہتے ہیں، تنگ کہتے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو آدھا لباس پہننا جس سے سطح نظر آ رہا ہو یہ بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر آدھے لباس کے مرد بھی عادی ہو چکے ہیں اور خواتین بھی عادی ہو چکی ہیں۔ آدھا لباس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں آدمی سوتے وقت بڑمونڈا جس کو کہتے ہیں، اتنا وہ آدھا پوائنٹ جس کو کہا جائے سمجھنے کے اعتبار سے کہ جس سے گھٹنا نظر آتا ہے تو اس کو کہیں گے آدھا لباس، جو کہ گناہ ہے۔ اور ایسی مستورات بعض بڑی بڑی سٹیوں میں
اور ہمارے کچھ برادران وطن میں بھی، ہمارے مسلمانوں میں جو آزاد خیال لوگ ہیں ان کے اندر بھی کچھ گھروں کے اندر بطور فیشن کے لیڈیز اور مستورات اور نوجوان لڑکیاں نائٹ کا لباس استعمال کرتی ہے ہاف چڈی کے شکل میں، کہ آدھی چڈی پہن کر کے وہ آرام کرتی ہے۔ تو ایک تو اسلام نے آدھا لباس پہننے سے ہی روکا، کیونکہ آدھا لباس سوآتکم کے خلاف ہے، اور سوآتکم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے پورے بدن کو چھپاؤ۔ تو یہ آدھا لباس چاہے مرد پہن رہا ہو چاہے عورت پہن رہی ہو، دونوں کے لیے بھی حرام ہے آدھا لباس پہننا۔ دوسرا لباس کا ہے بتلایا کہ چست لباس پہننا، تنگ لباس پہننا، ٹائٹ لباس پہننا، اس کی بھی یہ بھی بیماری دونوں قسم کے افراد میں پائی جاتی ہے۔ مردوں میں بھی ٹائٹ لباس پہننے کا عام رواج چل چکا ہے، اور خواتین میں بھی ٹائٹ لباس کا رواج چل ہی رہا ہے۔ تو یہ جو تنگ لباس ہے یہ بہت پرانا لباس نہیں ہے، بلکہ کچھ سالوں سے یہ لباس کی بیماری عام ہو چکی ہے، جب سے لوگ بڑے بڑے سٹیوں کے اندر کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، جہاں کے لوگ برطانیہ اور تھائی لینڈ اور انگلینڈ اور امریکہ جا کر کے جاب کرتے ہیں، وہاں پر ملازمت کرتے ہیں، اور ان کی خواتین وہاں پر زندگی گزار کر کے جب وہ یہاں کے ماحول میں آتی ہے تو وہ ویسے لباس کو اچھا سمجھتی جو کہ وہ بڑے بڑے ملکوں میں بیٹھ کر گھوم رہی تھی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ لباس کی بیماری جو آئی ہے یہ سیریل کے ذریعے سے اور ڈراموں کے ذریعے سے، کہ جب خواتین سیریل کے عادی بنی اور ڈراموں کے عادی بنی تو اس وجہ سے بھی فٹ لباس کے وہ عادی بن چکی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لباس کسی ایکٹر اور کسی ایکٹرا پر، کسی خاتون پر وہ اچھا لگ رہا ہے تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ اس لباس کو ہم بھی پہنے اور ہم بھی اچھے نظر آئے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو فٹ لباس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو جو کپڑے ہیں جو روزمرہ کے ہیں وہ فٹ اگر پہن کر کے گھوما جا رہا ہے تو یہ بھی منع ہے، حرام۔ دوسرا، اگر کوئی آدمی فٹ لباس پہنتا ہے یا پتلون اور پینٹ، جس کو کہہ لیجیے، اگر وہ فٹ پہن رہا ہے جس سے اس کی مانڈیوں کی بناوٹ نظر آ رہی ہے اور پیچھے کے حصے کی بناوٹ نظر آ رہی ہے تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ آج لباس بھی متبادل ہو چکے ہیں، بدل چکے ہیں۔ ایک روایت کے اندر جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے جیسا بننے سے منع فرمایا ہے اور عورتوں کو مردوں کے جیسا بننے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی مثال آسان یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے اوپر پہنے، عورت کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے تک کے لٹکائے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بالکل الٹی چال چل رہی ہے، اور مرد جو ہے اپنے پیجامے کو اور اپنے سروال کو اور اپنے جینس پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے، اور خواتین اپنے جو پینٹوں کی شکل میں، لیگنگ کی شکل میں جو پہن رہی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پہن رہی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، یعنی اللہ کی لعنتیں ان پر اتر رہی ہے، اب رحمت کا تصور ان کے حق میں کیا نہیں جا سکتا ہے۔ ایسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کڑا پہننا، چوڑیاں پہننا، یہ خواتین کا مزاج ہے، چوڑیاں پہننا۔ آج ہمارے نوجوان بھی ہاتھوں کے اندر کڑا پہن رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر ہمارے نوجوان جو کانوں کے اندر بالیاں بھی پہن رہے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ کان کے اندر بالی ڈالنا ہے تو عورت کی خاصیت ہے، اس سے زینت کے لیے ہے، اور ہاتھوں کے اندر چوڑیاں ان کی زینت کے لیے ہے۔ لیکن آدمی کو بھی بحری بننے کا شوق آ رہا ہے اور خاتون بننے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس لیے وہ ویسی نقل و حرکت کا عادی بن چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، حدیث کے اندر بتلایا کاسیاتن عاریات،
ایک ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ خواتین عورتیں جو ہیں لباس پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس میں تینوں اقسام آ جاتی جو کہ ہم نے بیان کی کہ پتلا لباس جس سے اندر کا بدن نظر آ رہا ہو، یہ بھی آ جاتا ہے، یا پھر لباس جس سے بدن کی بناوٹ نظر آ رہی ہو، یہ بھی آ جاتا ہے، یا آدھا لباس جس سے بدن دکھ رہا ہو، یہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے، 1444 سے ہجری چل رہی ہے تو صدی کے اعتبار سے 15ویں صدی ہے، ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، تو آج سے 1450 سال یا 1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا لوگوں پر آئے گا، خواتین پر آئے گا کہ خواتین لباس پہننے کے بعد بھی برہنہ نظر آئے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارے نقابوں کا حل کیا ہے؟ آج ہمارے جو خواتین نقاب پہنتی ہیں، قرآن کریم میں تو جلباب کا لفظ استعمال کیا، قرآن نے کہ چادر ڈالنے کا حکم دیا۔ تو آج جو خواتین جو ہے لیڈیز جو نقاب پہن رہی ہے اور بازاروں میں ادھر ادھر پروگراموں میں شادیوں میں جاتی ہے تو ان کا لباس اتنا، وہ نقاب اتنا فٹ ہے اور ایسا نقش نگار اس پر ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہیں اس نقاب کو دیکھنے پر اور نقاب والی کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسا منقش، ایسا نقش والا نقاب جس سے ایسا نقش ایسا ہو جو سینے پر ہو اور کمر کے حصے پر وہ نقش بنا ہوا ہو نقاب میں، تو ایسا نقاب پہننا بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب حرام ہے، اور بدن نظر آ رہا ہے اور بدن کی ساخت نظر آ رہی ہے ایسا نقاب پہنتے کے وقت، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس کو بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اہل علم کی ذمہ داری تو بتلانا ہے، بچانے کی ذمہ داری گھر کے افراد کی ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والی کو، اپنے اہلیہ کو ایسا نقاب پہننے سے بچائے جس سے بدن کی بناوٹ نظر آتی ہے۔ یہ کلر کے نقاب پہننا اور یہ پھر یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، فالتو چیزیں ہیں، اس لیے آدمی ایسا نقاب پہنا ہے اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو کہ جس سے اس کے اندر کی بدن کی بناوٹ نظر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ خواتین جو برہنہ نظر آئے گی لباس پہننے کے بعد۔ دوسری بات بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ممیلات مائلات، ایک روایت میں مائلات ممیلات اور ایک روایت میں ممیلات مائلات، آگے پیچھے الفاظ کا تذکرہ محدثین اور حدیث کی کتابوں میں کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لوگوں کو اپنے طرف مائل کرے گی، اپنے طرف مائل کرے گی، یا لوگ ان کے طرف مائل ہوں گے، مائل کرنے والی ان کی ادا ہوگی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیوٹی پارلر کے ذریعے سے اور ایسے میک اپ کے ذریعے سے اور ایسے بناؤ سنگار کے ذریعے سے کہ ایسا بناؤ سنگار ایسا معاملہ خواتین اختیار کر رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ مائل ہو رہے ہیں یا مائل کروا رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بنا میک اپ کرنا، میک اپ میں یہ ہے کہ بھووں کو اکھاڑنا، یہ تو حرام منع ہے، اور اسی طریقے سے دانتوں کے اندر خلا پیدا کرنا یہ بھی منع ہے، بلکہ ایسا میک اپ استعمال اختیار کریں جو شریعت کے حدود ہو یا منع نہیں، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اگر وہ اس لیے میک اپ کر رہی ہے اور اس لیے بناؤ سنگار کر رہی ہے کہ دوسروں کی نگاہیں اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی ہے، تو یہ بھی منع ہے، اس سے روکا ہے۔ اسی لیے تو شریعت کے مطہرہ نے ایسی خوشبو استعمال کرنے سے عورت کو منع کیا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو اس کی خوشبو محسوس ہو اور لوگ اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایسی خوشبو جو تھمنے والی ہو، جگہ پر ہو، پھیلتی نہ ہو، ایسی خوشبو جس میں مہندی آ جاتی ہے، جس کی خوشبو جگہ پر رہتی ہے، اور دوسرے بھی چیزیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت قیامت میں قرب قیامت سے پہلے کی بتلائی ہے، وہ یہ جو ہم نے بیان کی،
تیسری یہ کہ خواتین جو ہے اونٹ کی کوہان کی طرح، جیسے ہم دیکھتے اونٹ پر بیٹھتے رہتے بچے بھی چھوٹے چھوٹے، ایک اس کے پیٹھ پر چھوٹی سی ایسی بلندی ہوتی ہے، تو آخری دور میں ایسی عورتیں آئے گی کہ جن کے سروں پر ایسی بلندی نظر آئے گی۔ تو شارح حدیث نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جب بال کو غسل کرنے کے بعد کہہ لیجیے یا سر کو دھونے کے بعد کہہ لیجیے، وہ اپنے سر پر کے بال میں چوٹا گول کر کے باندھ دیتی ہے اور اس کے اوپر نقاب پہن کر کے راستے سے گزرتی ہے، تو یہی صورت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اس لیے ایسے بال باندھنے سے عورتوں کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ علامت قیامت میں ہے اور قرب قیامت سے پہلے کی علامت بتلائی ہے۔ دوسری حضرات فقہاء کرام نے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہم جب اسکول کی تیاری کرا کر کے بھیجتے ہیں تو اسکول میں ہم ان کے بالوں کے حصے کو دو طرف کر دیتے ہیں اور دو چوٹیاں ڈال کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے، ایک چوٹی دائیں کندھے کی طرف لٹکتی ہے اور چوٹی کا ایک حصہ بائیں کندھے کی طرف لٹکتا ہے۔ تو حضرات فقہاء کرام نے لکھا کہ یہ برادران وطن کا طریقہ ہے اور اس میں ان کے فرد ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے دو چوٹیاں ڈالنے بھی مکروہ ہے اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ بھی منع ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری علامت بتلائی کہ اونٹ کی کوہان کی طرح عورتیں ایسے کریں، بالوں کو جوڑ کر کے یا ان کے بال اتنے بڑے ہوں گے جس کے ذریعے سے وہ چوٹا سر کے پیچھے باندھ کر کے دوپٹہ لگا کر کے یا نقاب کی شکل میں دھونے کی، اسے منع کیا گیا۔ تو دوسری قسم ہے چست لباس پہننے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ تیسرا جو بتلایا کہ آدھا لباس پہننے سے اور باریک لباس پہننے سے منع کیا گیا۔ اور کون سا لباس پہننا چاہیے؟ مختصراً یہ ہے کہ آدمی ایسا لباس پہنے جو اس کے بدن کو پورے انداز میں چھپا دے۔ مرد بھی ایسا لباس پہنے جس سے اس کا بدن چھپ جائے، اگرچہ وہ پینٹ پہن رہا ہو پہنے، خوشی کے ساتھ میں پہنے، لیکن قمیص اتنا لمبا پہنے کہ جو ہے اس کے گھٹنوں کے نیچے تک کی ہو کم سے کم، جس سے اس کی جو ہے پتلون پہنا ہوا ہے، پینٹ پہنا ہوا ہے تو اندر کی چیز نظر نہ آئے۔ اور دوسرا لباس جو پہنے وہ اچھا لباس پہنے جس کی وجہ سے اس کو حساسیت اور بشاشیت محسوس ہو، جس سے آدمی کو اچھا محسوس ہو۔ آرائش والا لباس پہنے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی حدیث امام ترمذی کی بیان کی گئی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی مالدار تھے، اللہ نے ان کو مال دولت سے نوازا تھا اور وہ معمولی لباس پہن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اچھا لباس پہننے کی قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اس لیے اچھا لباس پہنے، زیب تن کرے۔ نمائش منع ہے، آسائش منع نہیں ہے۔ نمائش کرنا اور کپڑوں کو اس لیے اچھے کپڑے مہنگے کپڑے پہننا کہ لوگ مجھے مالدار سمجھے اور میرا لباس تمام لوگوں کے لباس پر حاوی ہو جائے، تو ایسا حلیہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، منع ہے ایسا لباس، بلکہ آسائش والا لباس، اچھا لباس پہنے، کسی کی حقارت، کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہے۔ ہمارے اکابر بھی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے جس میں بتایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جو افراد جس قوم کی مشابہت اختیار کرے ان کے جیسا حلیہ اختیار کریں گے وہ انہی کے فرد شمار ہو جائیں گے اور انہی میں سے ان کو اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ ان کا حشر۔ ایک واقعہ بتا کر کے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ایک عرب کے بہت بڑے عالم گزرے تھے، یہ واقعہ مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، جن کا نام شیخ دہان لکھا ہے کتابوں میں۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مواعظ میں اس واقعے کو نقل کیا اور مفتی سلمان منصور پوری نے بھی اپنی کتاب اللہ سے شرم کیجیے اس واقعے کو بیان کیا، اور عرب کے بہت سارے کتب جو عربی کے اندر ہے وہاں پر بھی اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ شیخ دہان نام کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا
اور ان کو جب مکہ المکرمہ کے اندر دفن کیا گیا جنت البقیع میں یا کسی اور جگہ پر، تو جب وہاں پر کسی دوسرے آدمی کی قبر کھودنے کا واقعہ پیش آیا، تو جب قبر کو کھودا گیا تو شیخ دہان کی قبر بھی اسی کے بازو میں تھی، تو اس قبر کا کچھ حصہ کھل گیا، یا بعض کتابوں میں یہ ہے کہ لوگ جب واپس آئے اس قبر کے جانب جہاں پر شیخ دہان کو دفن کیا گیا تھا، کسی سامان کسی عذر کی بنیاد پر، اور شریعت نے بھی اس کی اجازت دی، اگر کوئی ایسا قیمتی سامان ہے جس کا نکالنا ضروری ہے تو قبر کو کھولنے کی اجازت ہے فوراً جبرن میں۔ 3 دن کے بعد میں کھولے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے، 3 دن کے بعد میں قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی ولی ہے جو نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھ سکا، جیسے بیٹا تھا یا اس کا سگا بھائی تھا، اس کو نماز جنازہ نہیں ملی اور 3 دن ہونا باقی ہے، 2 دن یا 1 دن گزرا ہے، تو اس کا بھائی آ کر کے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ 3 دن کے بعد میں اس کی پوری لاش کھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بنا کیونکہ جسم کی سلامتی باقی نہیں ہے، اس لیے شریعت نے وہاں پر روک دیا۔ تو شیخ دہان کی جب اس قبر کو کھولا گیا تو شیخ دہان وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا محدث آدمی اور جو اتنے حدیثوں کا ماہر تو یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے، اور ان کی قبر میں ایک لڑکی کی قبر ہے، ایک لڑکی کی لاش مل رہی ہے۔ شیخ دہان کو جہاں پر دفن کیا گیا وہاں پر لاش موجود ہے، ایک لڑکی کی بڑی حسین و جمیل۔ اب انہی مناظر کے دیکھنے والوں میں ایک فلسطین کے ایک حاجی صاحب وہاں پر حج کے ارادے سے مکہ المکرمہ گئے، انہوں نے جب دیکھا اس لڑکی کو تو برجستہ ان کے زبان سے جملے نکلے، انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی تو فلسطین کی ہے اور یہ ہمارے گاؤں کی، ہمارے شہر کی رہنے والی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ لڑکی تو فلسطین کی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اب لوگوں نے کہا کہ آپ جب فلسطین واپس پہنچیں گے تو اس کی تحقیق کریں کہ لڑکی واقعتاً وہاں کی ہے یا نہیں۔ جب یہ حاجی صاحب فلسطین گئے اور فلسطین میں جانے کے بعد میں جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو اس کی قبر کے جگہ پر شیخ دہان کا جسم موجود ہے، شیخ دہان کی وہاں لاش ہے، شیخ دہان کی قبر میں اس لڑکی کی لاش ہے۔ تو حاجی صاحب نے وہاں پر آ کر کے کہا یہ جو لڑکی ہے جو یہاں پر شیخ دہان کی قبر میں ہے، یہ تو عیسائی تھی پہلے، اور اس نے عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کیا تھا، اور میں نے ہی اس کو قرآن کریم سکھایا ہے، میری شاگرد ہے۔ عرب کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا محدث آدمی کی لاش وہاں پر کیوں ہے اور اس کی لاش یہاں پر کیوں ہے؟ جا کر کے تحقیق کرے تو بعد اہل علم نے رائے یہ دی کہ اس کا راز تو ان کی اہلیہ ہی دے سکتی ہے کہ کیا راز ہے۔ جب ان کی گھر والی کے پاس میں گئے اور جا کر کے پوچھا کہ شیخ دہان کیسے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بڑے محدث تھے اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور بڑے تقویٰ ان کے اندر تھا اور تہجد گزار تھے، نوافل کا بڑا اہتمام تھا، لیکن کا ان سے ایک بات غلط کرتے تھے جو مجھے بھی غلط لگتی تھی۔ عرب کے علماء نے پوچھا بتلائیے تو بات کون سی تھی؟ کہا کہ جب یہ مجھ سے تعلق قائم کرتے اور اس کے بعد جب غسل کا موقع آتا تو ان کی زبان سے ہمیشہ یہ الفاظ نکلتے تھے کہ اس مسئلے کے اندر تو نصرانیوں کا مذہب بہت اچھا ہے، ان کے یہاں پر غسل واجب نہیں ہے، جنابت کا غسل ان کے وہاں پر واجب نہیں ہے، اور جب بھی غسل کا موقع آتا ان کے زبان سے الفاظ نکلا کرتے تھے۔ بس اہل عرب کے علماء بڑے بڑے، اور انہوں نے فیصلہ یہاں پر نکال لیا کہ اسی ایک عمل دوسرے قوم کا پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے جسم کو بدل کر کے رکھ دیا۔ عیسائیوں کے قبرستان میں شیخ دہان ہے اور عرب کے قبرستان مکہ المکرمہ کے قبرستان میں وہ نصرانی لڑکی جو عیسائی تھی اور جس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا گلے کے اندر چین لٹکانا اور ہمارا غیروں کے جیسا لباس پہننا اور ہماری خواتین کا غیروں کے جیسا لباس پہننا
اور ہمارے بچوں کا غیروں کے جیسا لباس، ان کا حلیہ، ان کی وضاحت ویسا بنا لینا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ پر منتقل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بات بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دینے پر آتے ہیں تو فوراً اپنا فیصلہ نافذ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تو اختیار ہے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسے تمام چیز سے بچیں جو برادران وطن کی، دوسرے قوموں کی، دوسرے مذہب کی جو نقل و حرکت ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سنت پر اپنی زندگی کو لائیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ایک آدمی گناہ کا کام کرے گا، اس کا دیکھا دیکھی اگر کوئی بال کاٹ لے رہا ہے، اس کا دیکھا دیکھی اگر کوئی پھٹا ہوا پینٹ پہن لے رہا ہے، اور اگرچہ کہ جس نے بال کاٹا تھا، جس نے پھٹا ہوا پینٹ پہنا تھا، اس نے توبہ کر لیا، لیکن اس کو دیکھ کر کہ جتنے لوگ اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کا گناہ اس پر واپس رہے گا، اس کی توبہ اس کے ہاتھ میں کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے گناہوں سے اللہ